تہجد کیا ہے؟ وہ نماز جو کسی اذان کے بعد نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز جو فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ نماز تو اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد کی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نمازوں کی طرح تہجد کے لیے کسی پکار پر نہیں اٹھا جاتا، بلکہ اس اذان کی صدا تو دل میں سنائی دیتی ہے۔ تمہیں تمہارے دل میں موجود تڑپ تہجد تک لے آتی ہے، وہ تڑپ جو سکون سے بستر پر سونے نہیں دیتی، کیونکہ تمہاری روح اللہ سے ملاقات چاہتی ہے، اور جب وہ تڑپ شدت بن جاتی ہے تو تم تہجد کا سجدہ ادا کرتے ہو۔ تہجد کے وقت پریشانی میں کیا گیا سجدہ سکون کا باعث بن جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ تو تمہیں فرض سے عرض تک لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں تم تہجد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو تو تمہارا چرچا اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تہجد کی اہمیت تو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی نمازوں میں اللہ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی طرف جاتے ہو، لیکن تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں؟ ہے کوئی پکارنے والا جو میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں؟ تہجد میں مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جس آزمائش میں تم مبتلا ہو، اس تڑپ میں تم خود کو تہجد کی دہلیز تک لے آؤ، اللہ تمہاری ساری تکلیف دور کر کے تمہیں سکون اور خوشی عطا کر دے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، جو اسے پا لیتا ہے پھر وہ سب پا لیتا ہے۔ سجدے کی حالت میں تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، اور تہجد کے سجدے میں بہایا گیا ہر آنسو تمہاری دکھوں کی گھڑی میں سکون کا موتی پیرو دیتا ہے۔ تمہارے دل میں اٹھتی تڑپ دعا مانگتے تمہارے اٹھتے ہاتھ، آسمانوں تک پہنچتی وہ سسکیاں تمہارے لیے آسمان سے کن کا فرمان جاری کروا دیتا ہے، کیونکہ تہجد کی دعائیں ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو خوش نصیب ہو کہ جن کے لیے آسمانوں سے تہجد کا پیغام آتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو تہجد عطا کرتے ہیں صرف وہی اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاس محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی محبت کی شدت بڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت رات کے آخری پہر میں صرف تم اور تمہارا رب ہوتا ہے، اور تمہاری تہجد میں اپنے رب سے ملاقات تمہیں ہر وہ چیز دے سکتی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے کہ تم اسے ادا کرنے کے لیے چنے گئے۔ کیا یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے تہجد کے سجدوں میں سکون کی لذت کو۔ وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ مانگو اس سے تہجد تک پہنچنا، کیونکہ جو تہجد کے سفر میں نکلے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ تم جو اپنی نیند چھوڑ کے رات کے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اور تم اپنی دعاؤں کے لیے سجدے میں روتے ہو، اور آواز کائنات میں گونجتی ہے، اور تمہاری سسکیاں خود آسمان پر پہنچتی ہے، اور اللہ تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر وہ معجزہ دکھاتا ہے، اور وہ تم سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر دیتا ہے۔ جو اس نے کہا تھا
مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، کیونکہ جس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے، وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے، پھر تہجد کے سجدے نصیب ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تہجد کا معاوضہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔ تمہاری آزمائش تمہیں رب کے قریب کرتی ہے، تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ تم بے خوف ہر طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کیونکہ تم اس سے دور نہیں جا سکتے، پھر تمہیں اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ پھر تم اس سے دور نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کرے گا، بس دعائیں مانگتے رہو پوری یقین کے ساتھ۔ تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں ابھی اختتام لگ رہا ہو وہ تمہارا آغاز ہو، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ رب اسے ممکن کر دے۔ تہجد میں بہتے آنسوؤں کی آواز، رات کے سناٹوں میں اللہ سے تمہاری ملاقات پہ سب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہی تو ہے۔ اللہ جب بن مانگے اتنا سب عطا کرتا ہے تو تمہارے مانگنے پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ بس صبر رکھو اور یقین سے شدت سے اس سے مانگتے رہو تو وہ سب عطا کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے مدد آتی ہے، تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ آپ کی طرف 10 قدم قریب آئے گا۔ جب تم بے سکون ہوتے ہو، رات بھر نیند آنکھوں میں نہیں اترتی، تو دراصل تمہاری وہ بے سکونی ہی ذریعہ ہوتی ہے تہجد تک پہنچنے کا، کہ ایک دفعہ اس سے سکون مانگ کر تو دیکھو، کہ ایک دفعہ سکون مانگے خود کو تہجد تک لے کر جاؤ، ایک سجدہ ادا کرو اور سب مل جائے گا۔ تمہارے ہر درد کا مرہم تہجد میں موجود ہے، تم اس تک تو آؤ، پھر تم چنے جاؤ گے۔ پھر جب تم تہجد کے بغیر رہ نہیں سکتے ہوں گے تو تم اس کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ تہجد گہرا راز ہے، اسے پانے کی کوشش تو کرو۔ دراصل تو تہجد تو اللہ سے کیسی مشکل کی داستان ہے، اس کے بعد بندہ اپنے محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کو سکون ہی نہیں آتا۔ کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جاتا ہے، اور جسے رب مل جاتا ہے نہ اسے سب مل جاتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز میں اٹھنے میں دیر کروا دے اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد میں جگوا دے کہ اٹھو اور بولو میرے بندے کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئے، اذکار اور سورہ ملک کی تلاوت کرے اور دل میں نیند سے بیدار ہونے کا صاف ارادہ رکھے اور دیکھے کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے موزانہ طور پر تمنائیں دیتا ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو، اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تہجد ہمارے پاس سنہرا موقع ہے بخشش کا، اللہ سے توبہ اور استغفار کا، نفس پر فتح کا اور اللہ سے لمبی گفتگو کا، اپنے ارمانوں کو آنسوؤں کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جھک جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے نکلنے کا اور غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا، ان کی موضع ہونے کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے
اور ہر شخص سکون کی نیند سویا ہے تو وہ تمہیں بنا وجہ ہی جگائے ہوئے ہے۔ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ عنقریب تم دیکھو گے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا اور تمہارے تمام سوالوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت پہ یقین قائم کیے رکھو۔ تو جب کبھی تمہیں شیطان وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈ لو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسو کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔